بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں جو قرآن نے بات کہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رمضان عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت دو چند ہو گئی ہے جب اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اصل تعارف قرآن کا ہے، رمضان اس کے واسطے سے متعارف کیا گیا ہے، اصل چیز قرآن کا نزول ہے۔ اس مہینے کی سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دنیا میں اب اللہ کا کلام سوائے قرآن مجید کے کوئی نہیں۔ یہ بات بھی اتنی اہمیت کیا، اور یہ بات خود قرآن کہتا ہے، یہ بات رسول نے کہی۔ حالانکہ رسول کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بات ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، زبور اٹھا کے دیکھ لیجئے، تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایون ویدوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ایشور کی وانی ہے، وہ کہتے ہیں یہ رشیوں کی وانی ہے، یہ سادھو سنتوں کی آواز ہے جو ویدوں میں جمع کر دی گئی۔ تو خود ان کا کلیم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ واحد دنیا کے اندر یہ کلام ہے قرآن مجید جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے کائنات کو بنایا۔ کلیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ دعویٰ کس چیز کا کر رہے ہیں، اور جو کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے اس کے لیے دلیل بھی کچھ ملتی نہیں۔ دعویٰ جو قرآن کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پیچھے دلیل بھی دیتا ہے کیوں کلام، پھر کائنات کی دلیلیں دیتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں۔ اس طرح قرآن مجید ہمارے لیے جو سرمایہ افتخار ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم بہت خوش قسمت کمیونٹی ہے کہ جن کے پاس جو اللہ کا کلام ہے۔ اب زبور، انجیل، تورات کو ہم اللہ کا کلام اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی گواہی قرآن نے دی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وقت کے دھارے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں ہو گئی، اب وہ بات اس میں باقی نہیں رہی، اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ تو انجیل بھی خدا کا کلام ہے، تورات اور زبور بھی ہے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نے اس کی گواہی دی کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ ادروائز خود ان کے اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا ایسا کلیم نہیں ہے، یا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آسمانی خدائی بات جس کمیونٹی کے پاس ہے وہ خوش قسمت کمیونٹی ہے۔ وہ آسمانوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے انسانوں کے پاس ہے، آسمانوں میں جو باتیں ہوتی ہیں فرشتوں نے ہم تک پہنچا دی، آسمانوں کی جو باتیں ہیں ربانی اور آفاقی باتیں ہیں وہ بوریا نشینوں کے پاس موجود ہیں۔
تو مسلم کمیونٹی اس حوالے سے بہت رچ ہے، بہت سرمایہ دار ہے، بہت دولت مند ہے کہ اللہ کا بہترین کلام اس کے پاس ہے۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ رمضان میں اس کی قدر ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انداز سے ہم قرآن سنتے ہیں، جس انداز سے پڑھتے ہیں، اس کو مزید اچھے انداز سے پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں ایک عام ماحول ہوتا ہے کہ قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کو اس کے مزاج کے مطابق سنا اور پڑھا نہیں جائے تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات یہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، لیکن میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے جو اس کو سمجھتی نہیں کہ کیا ہے اس کے اندر۔ امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہم سن رہے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سے کیا بول رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں حالات کا کیسے علم کروا رہا ہے، کیسے تعلیم بتلا رہا ہے، ہماری غلطیوں کی طرف کیسے توجہ دلاتا ہے، ہماری خامیوں کی طرف کیسے تنبیہ کرتا ہے، ہمیں صحیح راستہ کس طرح دکھا رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو لوگ زبان جانتے ہیں ان کے بعد زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو کم سے کم قرآن مجید کو رمضان کے حوالے سے ہمیں اس قدر تو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کیا اس کے اندر ہے وہ ہم معلوم کریں۔ اگر اس کی زبان ہم سیکھ لیتے ہیں تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ وہ زبان جو اللہ کی زبان ہے، وہ زبان جو رسول کی زبان ہے، وہ زبان جو جنت کی زبان ہے، وہ زبان جو قرآن کی زبان ہے، اس کو ہم سیکھ ہی نہیں پا رہے یا اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے، نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک سینکڑوں کتابیں انہوں نے چاٹ لی ہیں، لیکن کوئی کتاب اور کوئی زبان ہم نے سمجھی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کی زبان ہے۔ ہماری زندگی آج 50 60 70 سال کے پیٹے میں چلی گئی ہے، کئی جوانی کی عمریں گزر رہی ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ آج دنیا کے اندر بہت عام غلغلہ ہے، آپ جو آن لائن دیکھیں گے کئی کلاسز ہیں عربی زبان سکھانے کی، خود شہر کے اندر کئی کلاسز چلتی ہیں جو اللہ کے کلام کو سکھایا جاتا ہے جہاں پر، کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر اللہ کا کلام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جبکہ رمضان کی بابرکت اور فضیلت والی چیز اسی قرآن سے وابستہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ قرآن کا اندازہ کیجئے کہ جس مہینے میں نازل ہوا اس کو بابرکت بنا دیا، جس نبی پہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء ہے، سب انبیاء کے سردار جی، جس رات میں نازل ہوا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے بہتر رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی جس کو بھی ٹچ قرآن نے کیا اس کو بہتر بنا دیا۔ جس کے ذریعے سے آیا ہے وہ فرشتوں کا سردار، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، پھر جہاں سے آیا ہے وہ خدا پوری کائنات کا بنانے والا، اس کا رکھوالی کرنے والا، نگراں، کوئی زندگی اور موت دینے والا، اس کا کلام فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے انبیاء کے سردار کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک رات شب قدر میں آپ ان کی فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ کتنی فضیلتیں ہیں یہ تمام، اور اس کی فضیلتوں کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا کلام ان سے مست ہو کر گیا ہے، ان سے لگ کر گزر رہا ہے۔ تو جو مست ہو کر گزرتا ہے کلام اس کو کندن بنا دیتا ہے، اس کو بہترین سرمایہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اس سے وابستہ ہوں، ہم بھی اس سے استفادہ کریں، ہم بھی اس کو سیکھنے سکھانے کا کوئی عمل کریں تو یہ ہمیں بھی کندن بنا دے گا، ہمارے اندر بھی کوالٹیز پیدا کر دے گا، ہمارے اندر بھی صلاحیتیں پیدا کر دے گا، سوجھ بوجھ کی صلاحیتیں پیدا کر دے گا، عمل کی صلاحیتیں پیدا کر دے گا، دنیا کو دیکھنے، ورلڈ ویو جس کو کہتے ہیں اس کا ہنر آ جائے گا، دنیا کو برتنے کا ہنر آ جائے گا، حالات کو سمجھنے کا ہنر آ جائے گا اگر ہم اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ کم سے کم وہ لوگ جو بھی اسٹڈیز کر رہے ہیں، جو اسکول کالجز میں ہیں، وہ کم سے کم یہ عہد کریں کہ چھٹیوں کے اندر اللہ کے کلام کو ہم سیکھیں گے، اس کی زبان کو سیکھیں گے، وہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، آپ انگلی رکھ کے گزر بھی جائیں گے اس سے بھی ثواب مل جائے گا،
آپ مردوں کے لیے بخش دیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، جنوں کو بھگانے کے لیے استعمال کریں گے وہاں جن بھاگ جائیں گے، کسی دکان مکان کی برکت کے لیے استعمال کریں گے وہاں برکتیں آ جائے گی۔ لیکن کلام مجید کا سب سے بڑا منشا یہ ہے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس راہ پہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی تمام رہنمائی یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، اس کے سائے میں اگر کوئی چلتا ہے تو بغیر سمجھے تو سائے کا اضافہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ انگلی پکڑ کر چلنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب سمجھ میں بات آتی ہے تو آدمی اس راہ پہ آگے بڑھتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر اس رمضان میں اگر ہم ہیں تو کم سے کم اگلے رمضان تک یہ تہیہ کریں کہ اللہ کے کلام کی زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی طرح سے کوئی کلاس ہوگی، ہفتے میں 2 دن 3 دن آن لائن کلاس جوائن کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی زبان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ رمضان کا کسی قدر حق ادا ہوگا۔ رمضان جو اس فضیلت و برکت والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمت، اس کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہمارے پاس آئی ہے اگر ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ روزے کے حوالے سے بھی ہے، صوم جس کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ روزوں کی فرضیت والا مہینہ ہے۔ یہ دوسری بات رمضان کی ہے کہ اس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور روزے دو ہجری میں جا کر فرض ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شفٹ ہونے کے بعد روزے فرض ہوئے۔ تو یہ فرضیت روزے کی ہوئی ہے، اور اس کی علت جو قرآن نے بیان کی ہے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ ساری عبادتوں کا اگر احوال دیکھ لیجیے آپ، نماز پڑھیے تو اس میں اٹھتا بیٹھتا آدمی ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ جو ہے حج کر لیجیے تو حج میں ایک سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں جا کے کچھ ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں۔ آپ کسی کو خیرات کرتے ہیں تو کم سے کم جس کو آپ دیتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خیرات کی ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو سوائے خدا کے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ آپ نے سحر کب کر لی، آپ افطار کب کرتے ہیں، دوپہر میں چھپ کے آپ نے کیا کھا لیا ہے، یا چھپ کے آپ نے کھانے کے موقع کو ضائع کر دیا ہے، یا کھانے کے موقع تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ روک لیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ دوپہر میں بھوک بہت لگی ہے لیکن میں رک جاتا ہوں، پیاس بہت تیزی سے لگی ہے میں رک جاتا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں کسی کونے میں جا کر پانی کا گھونٹ پی سکتا ہوں، باورچی خانے میں جا کر 2 لقمے میں کھا سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آدمی تھما رہتا ہے، رکا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی رکے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے بھوکا رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہے افطار تک خالی پیٹ رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ جو تعلق ہے خدا کی ذات سے روزے کا، یہ تعلق سب سے امپورٹنٹ ہے، یہی تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اگر بندہ یہی ہو جائے کہ میں یہ کام کروں کیوں، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا، میں روزہ افطار کر لوں، میں روزہ توڑ دوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں روزہ رکھوں باوجود یہ کہ سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ زندگی کے تمام معاملات میں اگر یہ ڈھنگ آ جائے اور یہ قرینہ مسلمانوں کو میسر آ جائے تو پھر جو کیفیت زندگی کی ہوتی ہے اس کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے، رسول جو حکم دیتا ہے اس کو کر ڈالنا، اور جن چیزوں سے روک دیتا ہے اس سے رک جانا تقوی کی صفت کو پیدا کرتا ہے، اور روزہ یہ صفت زیادہ سے زیادہ انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ صوم عربی میں کہتے ہیں ایک پروسیس ہے، روزہ تو فارسی کا لفظ ہے، ہم روزہ کا جو زبان ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، صوم عربی کا لفظ ہے، اور صوم ایک پروسیس کا نام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کی وہ صحرا جہاں پر وہ 1500 سال پہلے جو جنریشن رہتی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر جو قبائل وہاں زمانے میں رہتے تھے، ان کا ایک خاص وتیرہ تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کون کس پر حملہ کرتا ہے، کون کس کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہوئے ہیں، اور
خدا لگتے، خدا سے ڈر اور خوف اور آخرت وغیرہ کے تمام معاملات پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا تھا اور حملہ کر کے ان کی عورتوں کو قید کرتا، مردوں کو مار دیتا، بچوں کو غلام بنا دیتا. یہ عام وتیرہ تھا. اس لیے لوگ جو ہے ہر قبیلہ سونے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی. صبح کے وقت جو حملے ہوتے تھے، تہجد سے فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس پیریڈ کے اندر حملے ہوتے تھے اور حملے میں لوٹ مار ہوتی تھی اور بے دریغ جو ہے نقصان پہنچایا جاتا تھا. تو ہر قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے وہ رات کو تیاری کے ساتھ سوتے تھے. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے تیاری کے ساتھ سوتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھتے تھے کہ کہیں دوڑ بھاگ کی ضرورت آئے گی، کہیں دوڑنا بھاگنا پڑے گا، کسی کا پیچھا کرنا پڑے گا، تو گھوڑوں کو بھی وہ تیار کرتے تھے. تو گھوڑوں کو جس انداز سے وہ تیار کرتے تھے، اس پروسیس کا نام سوم ہے. اور وہ تیار کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے، عربوں کے دنیا کا جو بہت معروف طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو 15 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر تیار رکھتے تھے کہ بغیر کھائے پیے دوڑنے کی قوت اس کے اندر، بغیر کھائے پیے اس کو جو ہے لڑائی کی عادت رہے، بغیر کھائے پیے یہ مسلسل محنت اور مشقت کرنے والی صفت اس کے اندر پیدا ہوئی. تو 15 دن مسلسل کھانے پینے سے مبرہ رکھ کر ان کو تیار کیا جاتا تھا، ٹرین کیا جاتا تھا. یہ پورے پروسیس کو صوم کہتے ہیں. اللہ نے یہ پورے پروسیس کو مسلمانوں کے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ جو پروسیس عرب استعمال کرتے تھے وہ ہم نے تمہارے لیے اختیار دیا ہے. یہ تمہارے اندر کمزوری پیدا نہیں کرے گا، تمہارے اندر جو ہے کمی اور کمی بیشی پیدا نہیں کرے گا، یہ تمہیں قوت عطا کرے گا. ری ایجویٹ تم ہوگے، تم پھر سے اپنی طاقت بہار سمجھو گے. اس لیے یہ روزے جو ہے تمہاری جسمانی کمزوری کی علامت نہیں ہے، تمہاری روحانی جو ہے طاقتور کی علامت ہے. تو روحانی طور پہ تم طاقتور ہوگے، یہ صفت تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ پروسیس جو تھا عربوں کا، اس کو مسلمانوں کے لیے لاگو کیا. اس لیے آپ دیکھیے کہ جنگ بدر جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہے، اسی مہینے میں ہوئی ہے. ادھر روزے فرض ہوئے، اس کے 1.5-2 مہینوں کے بعد جو ہے ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو. جنگ بدر مسلمانوں کی جو ہے پہلا معرکہ ہے جس سے کفر سے اور شرک سے ان کی لڑائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز کیا. پہلی جنگ جو اسلام اور کفر کے بیچ میں، اسلام اور شرک کے بیچ میں ہے، جنگ بدر ہے. اور اس کی پوری تفصیلات آپ پڑھ لیجئے، سیرت کی ساری کتابوں میں ملتی ہے. یہ کیسے شروع ہوئی، کن حالات میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کیسے تیاری کی، کتنے لوگ تھے، یہ تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. لیکن قرآن نے اس جنگ کو، یہ جنگ کے دن کو، جس دن بدر ہوئی ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے اور کنویں کے نام کے حوالے سے ہی اس گاؤں کا نام ہے. اور گاؤں کو اگر آپ دیکھیں گے تو مدینے سے تقریباً جو ہے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں آتا ہے جو بدر کا ہے، جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے اور یہ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. اس جنگ کی شروعات کیسے ہوئی ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ سب سیرت کی کتابوں میں اس کو پڑھ لیجئے. میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جنگ بدر ہوئی کیوں، یہ لڑائی کی وجہ کیا بنی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے، اور دعوت جو آپ دے رہے تھے تو دعوت کے جو اثرات پڑ رہے تھے، اس دعوت کے اثرات کے نتیجے میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے، اور ایک کشمکش مکہ میں شروع ہو گئی تھی. لوگ جو کفر اور شرک کے علمبردار تھے، انہیں برداشت نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف انداز میں جو دعوت کی کام کو جاری و ساری رکھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی. یہاں تک کہ مخالفت ہوئی کہ لوگوں کو مارنے، تکلیف دینے، گلا پکڑ کے کھینچنے، تپتی ریت میں لٹانے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھنے، کسی کو جان سے مارنے. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، موب لنچنگ کے حوالے سے مان لیجئے یا کسی بھی حوالے سے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو تکلیفیں دی گئی. حضرت بلال کو کئی لوگ مل کے مارا کرتے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو مارا کرتے تھے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈی تھی، ان کو بھی جو ہے تکلیف دے کر مار دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئی. اور اس راہ میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس راہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے اونچا ہے کہ شہادت کی لسٹ میں خواتین میں سب سے پہلا نام ان کا ہے. اس حوالے سے ان کو تکلیفیں دے کر جو یہ سب حالات تھے جو اس زمانے میں، اس حالات کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں سے جگہ کو چھوڑ دو.
آپ نے ہجرت کا حکم دیا. لوگ جو ہے مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے. مکہ جو مسلمانوں کے اعتبار سے مقدس شہر ہے، لیکن جب دین کی تنگی وہاں پر ہو گئی اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، دین پر عمل کرنے کے لیے گنجائش اور اسپیس کوئی باقی نہیں رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے انہیں اس شہر کو چھوڑنے کا حکم دے دیا. ہمارے پاس وطن، ملک وغیرہ کی جو اہمیت ہے ہمارے ایمان کے حوالے سے ہے. اگر ایمان پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سرحدیں روڑا نہیں بنتی ہیں. سرحدوں کو کراس کر دیا جاتا ہے، سرحدوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ملکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہجرت کی جاتی ہے، علاقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایسے علاقے ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں پہ دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ بڑی ہجرت ہے. فی زمانہ ملکوں نے بہت مشکل کر دیا ہے اس چیزوں کو، لیکن 1930 اور 35 کے یعنی تقریباً 100 سال پہلے کی جو زندگی ہے انسانوں کی، اس میں کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا سکتا تھا. ان کے لیے کوئی سرحد رکاوٹ نہیں تھی، ان کے لیے پاسپورٹ اور شہریت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ سب آزاد تھے. اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے، ان علاقوں سے اور تیسرے علاقے میں جاتے. ان کے لیے موومنٹ بہت فری تھا. لیکن اب 1930 اور 35 کے جو دہے کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے کنڈیشنز آ گئے ہیں. یو این پہ سٹیزنشپ کے معاملات آئے گئے، پاسپورٹ کے معاملات آئے، سرحدوں کے معاملات آئے، اور اس کو سیل بند کر دیا گیا کہ اب ادھر کا آدمی ادھر نہیں جا سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں اس سے پہلے سب فری تھا. آج جو نسلیں یہاں سے مائگریٹ ہو کر آ گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں بھارت سے باہر سے لوگ آئے ہیں. اب باہر سے آئیں گے، بھارت کے کون لوگ ہیں؟ بھارت کے لوگ بھی تو باہر گئے ہیں. تو مائگریشن جو ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ تھا. لیکن وہ مائگریشن جو اللہ کے دین کے حوالے سے کیا جاتا ہے، وہ مائگریشن جو دین کے حوالے سے مربوط کیا جاتا ہے، وہ اصل ہجرت مانی جاتی ہے. ہجرت تو یہ بھی ہے اسلام میں کہ آدمی اپنے گناہوں سے دور ہو جائے. یہ ابتدا ہے ہجرت کی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے ملک اور شہر اور اپنے عزیزوں و اقارب، اپنے معاملات و کاروبار کو بھی دین کے لیے لٹا دے، چھوڑ دے. یہ بھی ہجرت ہے. تو ہجرت کا اعلیٰ پیمانہ یہ ہے. ہجرت کا ادنا پیمانہ یہ ہے کہ آدمی دل میں کلبنانے والے جو گناہوں کی طرف راغب کرنے والے جو خیالات ہیں، جو دل کے ریشوں کو چھیڑ کر اسے جو غلط راستے میں ڈال دیتے ہیں، ان سے دور ہو جائے، ان کو خیر بات کر دے، ان سے جو ہے سلامتی سے دور ہٹ جائے. یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے. اور اس کا آخری جو درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے جائیداد کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. اسلامی ہسٹری میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمارا جو کیلنڈر ایئر ہے وہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے. غیر معمولی اثرات ہیں اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت نہیں کرتے اور معاملات وہاں کے ٹھیک ٹھاک اسی منصوبے مطابق نہیں ہوتے جو اللہ نے متعین کیے تھے، تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. آج ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں، یہاں کی پوری تاریخ جو ہم نے بنائی ہے، یہاں جب انسانوں کو جو ہم نے دیا ہے، یہاں پہ 1000 سال کی جو ہماری تاریخ ہے، اس کے اندر جو انسانوں کو ہم نے دیا ہے، کھانے کے سلیقے سے لے کر پڑھائی لکھائی سے لے کر سوچنے سمجھنے کے قرینوں تک جو ہم نے کیا ہے، بھلے ہی دنیا اس کو آج بھول گئی ہو، آج ہمارے نام و نشان کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہی ہو، نہ ہمارا نام انہیں برداشت ہے، نہ ہمارا کوئی نشان انہیں برداشت ہے. اگر وہ یہ کر بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اکیلے میں اپنے گریبان میں جا کر سوچیں گے تو ایک تہذیب کی، ایک ثقافت کی، ایک کلچر کی، ایک سیولائزڈ کلچر کی جو شروعات ہے وہ مسلمانوں کی آمد سے یہاں پر ہوئی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو یہاں پر ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کا، انسانوں کا جو بسیرا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے طفیل میں ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائگریٹ ہو کر جب مدینہ گئے ہیں، وہاں سے ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی ہے. وہاں سے ایک مستقر ملا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو. وہ بنیاد ہے اور اس مرکز سے ساری دنیا میں جو شعائیں پھیلی ہیں، جو دعوت کا کام ہوا ہے، جو جہاد کا کام ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ساری دنیا جو ہے اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں آج دنیا میں مسلمان ہم کو نظر آتے ہیں. تو یہ جو مائگریٹ ہو کر آپ گئے تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہاں سے معاہدے کیے، سرداروں سے معاہدے کیے، قبائل سے معاہدے کیے. ان معاہدوں کے نتیجے میں انسان قریب ہے، اور مسلمانوں سے قریب آنے کے بعد جب ان کی عملی زندگی کو دیکھا انہوں نے تو وہ بھی مسلمان ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معمولات کے اعتبار سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ بلکہ یہ جو فرشتے ہیں، ان کی زندگیاں انسانوں کی نہیں فرشتوں کی ہیں.
لیکن آج انہی انسان نما فرشتوں کی زندگیاں کیسی ہو گئی یا فرشتے نما انسانوں کی زندگیاں کیسے ہو گئی. آج ہم سے جو ہے گھن کھاتے ہیں لوگ، ہمارے معاملات سے، ہمارے معمولات سے، ہمارے سلوک اور رویے سے گھن کھاتے ہیں. کہاں گڑبڑ ہوئی ہے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان جس کا اعتکاف کا مرحلہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم آخری 10 دن میں بیٹھ کر اپنے انٹروسپیکشنز کریں، اپنے خود احتسابی کریں، خود سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، خدا ہمارے معاملات کو کیسے درست کر سکتا ہے، اس کو صحیح راہ پہ کیسے ہم لگ سکتے ہیں یا ہمیں لگایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ہم کریکٹ کر کے کس طرح چل سکتے ہیں، کوئی کمی کوئی خامی اگر ہمیں کیسے دور ہو سکتی ہے، کوئی بہتری اگر کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بہتر جو خیال اور کوئی تھاٹ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم کیسے یہ سوچنے سمجھنے غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے رمضان کا. تو یہ بھی اس کی نعمت ہے اس برکت کے حوالے سے کہ اپنی زندگی کے ماضی گزرے ہوئے حالات پہ غور کرنے کا. کچھ دن پہلے یہاں پر حالات بگڑے، آپ نے دیکھا کہ کراڑ پورا وغیرہ وہ سب یہ حالات بگڑے، اس میں نقصان ہمارا کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے یا ہم نے غلطی نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے. یہ سب معاملات کیا اللہ کی آزمائش ہے؟ یہ کیا ہمارے حالات نے ہمارے اعمال کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہمیں دن دکھائے ہیں؟ کیا یہ سب حالات جو ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کا ایک موقع ہے. اللہ کا یہ دین ہمیں اس مہینے کے اندر وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ ہم یہ غور کریں اپنی کارگزاری کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی زندگی جو ہم ماضی میں گزار چکے ہیں اس کے اوپر. ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ سب ہمارے سامنے لے آتا ہے. کبھی غور تو کریں. اللہ تعالیٰ رات کے کسی پہر 7ویں آسمان سے اتر کر بندوں کو آواز لگاتا ہے. یہ جب آواز لگائی جاتی ہے یہ پراپر وقت ہے کہ اپنے آپ پر غور کرنے کا، اپنے اوپر غور فکر کرنے کا، خدا سے اس چیزوں کو مانگنے کا، خدا سے جو ہے اپیل کرنے کا، گڑ گڑا کر مانگنے کا ایک موقع یہ رمضان ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اس حوالے سے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مائگریٹ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے قبائل وغیرہ سے جو معاہدات کیے اور ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، معاہدے کیے. میثاق مدینہ بہت مشہور ہے، لوگ اب میثاق مدینہ کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن میثاق مدینہ کی جو 56 شکیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ریٹن ڈاکومنٹ اگر ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے سوال ہوتا ہے دنیا میں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن تو یہ میثاق مدینہ ہے جو آج بھی محفوظ ہے. 56 اس کے دفعات ہیں، 56 دفعات ہیں، لیکن آخری دفعہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ہمارے اور ان کے بیچ میں، قبائل کے بیچ میں، یہودیوں اور مشرکین جو وہاں کے انصار تھے جو مشرکین میں سے تھے، ان کے بیچ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو پھر فیصلہ کرنے کا رسول اللہ کا ہوگا. ایتھارٹی کون ڈیسائیڈ کرے گی؟ ایتھارٹی کون ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی؟ اس شک کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ہونے کے اندر ڈیسیجن لینے کی جو ایتھارٹی ہے وہ نبی کی ذات ہوگی. یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو میثاق مدینہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے جو مائگریشن کے بعد بنایا تھا. اس کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور ایک قوت بن رہی ہے، قبائل سے معاہدات کے نتیجے میں قوت بن رہی ہے، مضبوط لوگ ہو رہے ہیں، ایک مضبوط اسٹیٹ بن رہی ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا. تو پھر وہ جنگ بدر کا معرکہ ہوا ہے جو ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول نے اس کے اندر کفر و شرک کو شکست دی اور کامیاب ہوئے. جنگ بدر کی ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، بڑے ڈیٹیلز ہیں اس کے، کبھی کتابوں میں مل جائے تو پڑھ لیجئے، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. جنگ بدر جس دن فتح ہوئی ہے اس کو یوم الفرقان کہا ہے. اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے فرق کرنے والی چیز کو. جیسے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم اس لیے ہے کہ حق اور ناحق کو سمجھنے والی ذات تھی، اس لیے فاروق اعظم. فرقان قرآن کو بھی کہا گیا ہے. اب جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو آیت ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے تو اس میں ہدا بھی قرآن کو کہا گیا ہے اور فرقان بھی کہا گیا ہے کہ قرآن بھی حق و باطل کو کلیئر کر دیتا ہے. نو کنفیوژن، کوئی مجہولیت نہیں رکھتا ہے. وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. یہ کہیں بیچ میں
ڈلمل انداز میں چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تذبذب کی کیفیت میں قرآن نہیں رکھتا ہے، آپ کو کلیئر ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ یہ کرو، اور کلیئر ڈائریکشن دیتا ہے یہ مت کرو۔ جب حق و باطل میں کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے، صحیح و غلط میں تمیز جو چیز کرا دیتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یوم الفرقان اس دن کو اس لیے کہا جاتا ہے جس دن جنگ بدر میں فتح ہوئی ہے کہ اس نے اسلام اور کفر کے بیچ میں ڈیمارکیشن کر دیا تھا، صاف واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ یہ کفر ہے اس کے متوالے ادھر ہیں، یہ اسلام ہے اس کے متوالے ادھر ہیں۔ جنگ بدر جن لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے وہ سب رشتہ دار تھے، وہ سب کسی کے ماموں اور پھوپھی ذات اور خالہ ذات، اور کسی کے باپ، کسی کے چچا اور بھتیجے ماموں، یہ سب آپس کی رشتہ داریاں تھیں جو مکہ سے نکل کر آئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے کوئی غیر نہیں تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے خون کے رشتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا یا ماموں سامنے کھڑے تھے، ابو عبیدہ بن جرح کے باپ کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اس طرف کھڑے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ سب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اور وہ آپس میں لڑائی ہوئی ان کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پہ غلبہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر جو ان کے بیٹے تھے وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر کے اندر وہ کفر و شرک کے ساتھ تھے، تو جب ان سے کہا کہ وہ اپنے والد کو یہ واقعہ سنا رہے تھے مسلمان ہونے کے بعد کہ جنگ بدر میں ایک موقع مجھے ایسا ملا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت آڑے آ گئی اور میرا ہاتھ رک گیا۔ تو اب یہاں پر تو بڑی بات تھی کہ رشتوں کی وجہ سے ہاتھ رک گیا تھا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ میں گولڈن ورڈ سے لکھے جانے کی ہسٹری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ موقع اگر مجھے مل جاتا کہ تو میری تلوار کی زد میں آتا تو خدا کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑتا، یہ تلوار، یہ فیصلہ، یہ میری تلوار تیرا کر دی، تیرے تن سے تیرے سر کو جدا کر دیتا۔ رشتہ داریاں، خون کے معاملات اسلام کے عقیدے کی رشتہ داریوں کے بیچ میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوا، مکہ سے جو مدینہ لوگ گئے ان کی مواقعات کروائی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بھائی بھائی بنا دیا گیا، عقیدے کی بنیاد پہ بھائی بھائی بنا گیا، رشتوں کی بنیاد پہ۔ اور دنیا میں ہماری جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں سب عقیدے کی بنیاد پر ہیں۔ آج ہمارا دل دکھتا کیوں ہے عراق کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں شام کے مسلمانوں پہ دل کڑتا ہے، کیوں میانمار کے مسلمانوں پہ دل جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور کیوں مسلمانوں کے واقعات جب ہم سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ کون سی رشتہ داریاں ہیں، کون سے خونی رشتے ہیں، کون سے ہمارے سلسلے حسب نسب کے چلے آ رہے ہیں، کون سے ہم نے جو سلسلوں کے ذریعے سے رشتہ داریاں باندھ رکھی ہیں؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خون کے رشتے نہیں ہیں، ایک عقیدے کا رشتہ ہے، ایک ایمان کا رشتہ ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جنگ بدر میں یہ رشتہ سب سے امپورٹنٹ تھا کہ ابو عبیدہ بن جرح نے تلوار اپنے باپ کے خلاف اٹھائی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کے خلاف اٹھائی ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں کے خلاف اٹھائی ہے۔ کفر اور شرک کے علمبردار تم رہو گے تو ایمان کے حوالے سے تم ہم سے دور ہی مانے جاؤ گے۔ یہ جنگ بدر کا وہ میسج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو غلطیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، رشتہ داریاں قریب آ کر ہمارے دین کو ختم کر دیتی ہیں، دین کو برباد کر دیتی ہیں، دین کو غلط راستے پہ لے جاتی ہیں اور وہ رسم و رواج کے حوالے کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ داریوں سے لڑنے کی ہمت ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ جنگ بدر کا معرکہ جو زندگی اور موت کا معرکہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی جو لڑائی ہے بنیادی طور پہ رشتوں کو کاٹ کر عقیدے کے رشتے سے جوڑتی ہے۔ یہ جنگ بدر کا پیغام ہے۔ دوسری بات جو جنگ بدر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 313 ہیں امت کے حوالے سے جو بتائی جاتی ہے کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے رہتے ہیں، ہم جو ہے رشتہ داریوں کے، قبائلیوں کے اور خاندانوں کے جو ہے جھرمٹ میں رہتے ہیں تعارف کے لیے، لیکن یہ ہماری شناخت نہیں ہے، ہماری شناخت ایک امت کی ہے۔ 313 کی جو شناخت ہے وہ ہماری شناخت ہے، 317 کی جو شناخت ہے وہ ہماری شناخت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو لا کر جنگ بدر میں کھڑا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے وسائل جو کچھ ہیں ہمارے، وہ وسائل کو جمع کر کے ان کو اپڈیٹ کر کے کفر کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا پیغام۔ وسائل جو کچھ ہیں، وسائل کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور وسائل سے منہ موڑ کر پیٹ دکھائی نہیں جا سکتی جو وسائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے، ان کو کھڑا کیا۔ ان کے بعد 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے لائے گئے، 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ لائے گئے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں وہ لائی گئی، جو کچھ تھا
کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے چوستے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوس کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیوں کا انتظام کیا گیا کہ اس کو چوس کر جو ہے کم سے کم پھینکے، اور پھینکی ہوئی گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹوں اور گھوڑوں کو کھلایا جا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اویلیبل ہے وہ اویلیبل کو آرگنائز کیجئے، اس کی تنظیم کیجئے، اس تنظیم پر بھروسہ کیجئے خدا کی ذات پر، اور پھر معرکے میں اتریے۔ میدان میں ایسے نہیں کھڑا کر دیا، سب وسطہ کر کے ایسی کھڑا نہیں کر دیا، جو کچھ وسائل تھے ان وسائل کو جمع کیا، اس کی تنظیم کی، اور پھر جنگ میدان میں کھڑے ہو گئے، اور پھر آخری جو دعا کی ہے وہ دعا سیرت کی کتابوں میں غیر معمولی دعا ہے، اگر آپ پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد عریش جو بدر کے میدان میں آج بڑی شان سے کھڑی ہے، یہ مسجد عریش کے جو جگہ پر ایک خیمہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا تھا، اونچی جگہ پر جہاں سے آپ منظر دیکھتے تھے کہ کس طرح لڑائی ہو رہی ہے، کس طرح فوجیں لڑ رہی ہیں۔ یہی جو خیمہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزری رات ہے، جس دن جنگ ہوئی ہے اس سے ایک پہلی والی جو رات ہے، وہ رات کی جو ردات بیان کی جاتی ہے سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ نہیں سکیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو الفاظ ہیں، جو ایموشنس ہیں، جو جذبات ہیں، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامیابی کی کتنی ضرورت مند اور خوگر تھے۔ بار بار سجدہ کرتے ہیں، بار بار جو کندھے سے چادر گر جاتی ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا وقت یہ ہے کہ تو نے جو آج وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے، تو نے جو کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے۔ آج یہ جو قریش کے جو سردار ہیں، یہ جو کفر و شرک کے متوالے ہیں، بڑے سج دھر کے آئے ہیں، تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تیری دین کی بنیادوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، آج تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کو کر دکھا دے۔ بعض وقت تو ایسا لگتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے ہوئے کہیں روح قبض نہ ہو جائے، اور کبھی سجدہ ایسے لمبا ہو جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول کی جان نکل گئی ہو، تو آپ ہلاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ کامیابی آپ کے حق میں لکھ دی گئی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ بدر کے اندر مقام دعا کیا ہے، دعا کب کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا اللہ کو غلط جگہ ٹیسٹ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کو پکارنے کا نام ہے، اپنی ضرورتوں کو پکارنے کے لیے ایک سرگرمی کرنے کا نام ہے۔ ایک سرگرمی کی گئی، 313 تھے لائے گئے، جو کچھ وسائل تھے جمع کیے گئے، سارے وسائل کو جمع کرنے کے بعد خدا سے دعا ہوئی ہے کہ پروردگار ان کو کامیاب کر دے، اگر تو نے ان کو ناکام کر دیا تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک دعا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ناکام کر دیتا تو دنیا میں اسلام کی نام اور اس کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے کامیابی دی، جو وعدہ اپنے رسول سے کیا تھا پورا ہوا، اور آج ہم یہاں بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، ساری دنیا میں بیٹھ کر یوم الفرقان ہو رہا ہے، آج رمضان منا رہے ہیں۔ کون سی دنیا کی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان روزے نہیں رکھ رہا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ شب قدر نہیں منا رہا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جب قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، نماز نہ ہو رہی ہو، اذان کی آوازیں نہ ہو رہی ہو، اور جو ہے اس کے درود و سلام نہیں ہو رہا ہو؟ کون سی جگہ ہے ایسی؟ یہ کہ سیکنڈ کا کون سا حصہ ہے جس کے اندر یہ آواز معطر سماج کو نہ کر رہی ہے؟ آج یہ سب اسی کی دولت ہے، وہ ہجرت، اس کے بعد یہ معرکہ بدر جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، لیکن یہ ہوا اللہ کے منصوبے کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس امت کو یہ تاریخ کے ان گزرے ہوئے باب سے کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی چیزوں کو جو ہے مرتب کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں صرف لکھ دیے گئے ہوں اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھڑ لیے گئے ہیں، بلکہ یہ واقعات گھڑ لیے نہیں گئے، بلکہ جو واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لایا اس لیے گیا ہے کہ یہ واقعات جو ہے مسلمانوں کو عمل کی طرف جو ہے توجہ دلائیں، ان کو جو ہے عمل کی طرف راغب کریں۔ یہ واقعات اس لیے ہیں، اور یہ واقعات سے جو کچھ ڈرائیو کر سکتے ہیں، جو کچھ سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور ان چیزوں پر غور کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ رمضان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے حوالے سے کچھ میں نے درخواست کی ہے، اس کو سمجھنے، پڑھنے، اس کی زبان کو سیکھنے، اس کو بہتر انداز میں پڑھنے، اس کو عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کوئی، اور اس کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے رمضان سے فیصلہ کیجئے، کوئی ایک مضبوط فیصلہ
تراویح وہاں پڑھیے جہاں پہ بہترین قرآن سنایا جاتا ہو، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر یا خلاصہ بیان کیا جاتا ہو، وہاں پر تراویحوں کا اہتمام کیجیے۔ عالمون تعلمون زور سے اسپیڈ سے پڑھنے والوں کو چھوڑ دیجیے، یہ مذاق ہے، خدا کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ نہ پڑھنے والے کو اس کا جو ہے احساس ہے، نہ سننے والے کو اس کا احساس ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ 10 دن کے اندر اس کو نپٹا دیں گے، 3 دن کے اندر نپٹا دیں گے، خدا کی قسم یہ خدا کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ جس چیز کو ہم سن ہی نہیں سکتے ہوں برابر، اس کو سمجھیں گے کیسے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ مذاق چھوڑیے، آپ آدھا پارہ سمجھیے، پورے رمضان میں آدھا پارہ ہی سمجھ لیجیے، پورے رمضان میں آدھا پارہ ہی سن لیجیے، خدا کی قسم یہ آدھا پارہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا بنسبت اس کو کہ بغیر سنے آوازوں میں بس آ رہی ہے عالم تعلم کی آواز، سے زیادہ کچھ نہیں سکتا۔ ذرا سوچیے، قرآن تو وہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے سورہ انفال جس میں جنگ بدر کا ذکر ہے، وہ پہلی آیت میں بتاتا ہے کہ جب اس کا کلام کسی پہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ جو ہے ٹھوڑیوں کے بس سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کلام کا اثر یہ ہے کہ آدمی پہ ایک لرزہ طاری ہونا چاہیے، دل ہلنا چاہیے، دل پہ اس کا تاثر بننا چاہیے۔ معمولی ڈی جے کی آواز برداشت نہیں ہوتی ہے، ڈی جے کی آواز برداشت نہیں کرتا ہے آدمی، اگر اس کا ایک تھاپ پڑتی ہے تو دل کے اوپر ایسے معلوم کوئی گھوسا لگا دیا ہے۔ ڈی جے کی آواز انسانی قلب پر اگر اثر کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہو اور پورے اہتمام سے پڑھا جاتا ہو تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ لیکن ہم اہتمام کرتے نہیں ہیں۔ تجوید کا پورا اصول و ضابطے اس لیے ہیں کہ الفاظ کے زیر و بم کے اثرات کو جو ہے انسان محسوس کرے، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے سننے کا اہتمام جو رمضان میں ہوتا ہے، اس میں بہتر سے بہتر جہاں پر ہوتا ہے اس کا میں نے آپ سے گزارش کی ہے۔ روزے کے بارے میں نے بات کی کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزہ صوم کہتے کس کو ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے جو مختلف جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جنگ بدر جو ہوئی ہے، جنگ بدر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مسلمانوں کو ری انجویٹ کرنے والی چیز ہے، کمزوری پیدا کرنے والی چیز۔ روزے رکھ کر مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ کمزور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ روزے رکھ کر جنگ بدر ہو سکی ہے، روزے رکھ کر فتح مکہ ہوا ہے۔ تیمور لنگ کے بارے میں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنی ہر جنگ کی ابتدا وہ رمضان سے کیا کرتا تھا۔ کتنے غزوات ہیں جنہوں نے رمضان سے شروعات کی ہے، یا کم سے کم اتنے غزوات ہیں جن کے آفٹر ایفیکٹس رمضان میں جو ہے تیاری کے یا اس کے آفٹر ایفیکٹ کو جو دیکھا گیا ہے رمضان میں۔ تو رمضان ایک قوت کا نام ہے، ایک روحانی قوت کا نام ہے، کمزوری کا نام نہیں ہے، یہ بے وقتی کا نام نہیں ہے، ڈھیلے ڈھالے مجہول انداز میں رہنے کا نام نہیں ہے۔ یہ مضبوط ایک قوت ارادی کے ساتھ، ایک روحانی مضبوطی کے ساتھ ایک مہینہ گزارنے کا نام ہے، یہ رمضان ہے۔ یہ اس کے روزے کی ایک طاقت ہے، یہ اللہ کی یہ دی ہوئی قوت ہے جو روزوں کے ذریعے سے انسانوں میں بڑھتی ہے۔ تو میں نے یہ باتیں رکھی ہیں۔ میں اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد ایک ہمارے اسلاف کی 400-450 سال بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، اس میں آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ ہم تو بنا نہیں سکتے، بلکہ جو ہے چونا مارنے کی بھی حیثیت اب ہماری رہ نہیں گئی ہے کہ اس کو ریپیئر کر کے بہتر رکھ کے مینٹین کرنے کی بھی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یہ ہم نے بنائے تھے، یہ عالیشان مکانات، یہ G20 کے بعد دکھائے گئے سارے دروازے اور یہ ساری عمارتیں جو دکھائی گئی ہے دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے بھارت، یہ بھارت کو دکھانے کے لیے انہی لوگوں کے بنائے ہوئے عمارتوں کا سہارا لیا گیا جن کو گالی دی جا رہی ہے، جن کے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب عمارتیں آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اس کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ریپیئر کا کام جو مسجد کا، اس میں امام، مؤذن، خادمین، یہ جو لنگر یہاں پر چل رہا ہے، یہ لنگر کے سارے انتظامات، یہ جو اسٹوڈنٹ کیریئر کا یہاں پہ یونٹ چلتا ہے، پیغامات کی شادی غریب بچوں کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر، غیر مسلموں کے لیے دعوت کی ایک یونٹ ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کی تفسیروں کا جو یہاں پہ مجموعہ ہے، ایک لائبریری اچھی خاصی یہاں پر ہے۔ یہ سارے کام امت کی بہبودی کے لیے یہاں کیے جاتے ہیں اور اس جھولی سے کیے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو آپ اس میں جس قدر بھی مناسب سمجھیں، جیسا بھی آپ اس کو دیکھیں، اس جھولی میں ڈالیے تاکہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی عزت عطا فرمائے۔ تو میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر آپ غور کیجئے اور اس میں فیصلہ کیجئے کہ ہم قرآن مجید کی زبان کو سیکھیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے کم سے کم وہ تو فیصلہ کرے۔ میری جیسی عمر کے لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات کے اندر پیچھے ہو جائیں، لیکن اسٹوڈنٹ جو لوگ ہیں، نوعمر جو لوگ ہیں، جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں،
وہ تو فیصلہ کرے کہ قرآن کی کتاب کو اگلے سال آتے آتے پڑھ لیں گے۔ آج ہمارا شہر جس نام سے وابستہ ہے، اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے، اس نے کسی سیاسی وجوہات کی وجہ سے اپنے باپ کو آگرہ کی جیل میں ڈال دیا تھا۔ اورنگزیب واحد مغل بادشاہ ہے جس کا پورا خاندان حافظ قرآن تھا، اس کی بیٹیاں تک حافظ قرآن تھا۔ جب اس کا چوتھا بیٹا حفظ کر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دادا کے پاس لے گیا، یعنی شاہجہاں کے پاس، جو باپ تھا اورنگزیب۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اس نے اللہ کے کلام کو حفظ کر لیا ہے۔ تو شاہجہاں نے اس وقت ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ تیری اب کیا کہنے کہ تو نے اپنی جنت کو پکا کر دیا اپنے بیٹے کو حافظ بنا کر، لیکن کاش میں ایسا نہیں کر سکا، یعنی میں نے تجھے قرآن نہیں حفظ کروایا۔ When Aurangzeb was in 42 years old، یعنی 42 سال پرانا وہ بادشاہ تھا جو پورا ملک کو دیکھ رہا تھا، اس وقت اس نے یہ طے کیا کہ جو ہے باپ کی خواہش کو پورا کرے، اس وقت طے۔ اور اگلے سال جا کر اس نے کہا کہ اب تم بھی خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے بھی جنت پکی کر دی ہے، یعنی پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا ایک سال میں، اور شاہجہاں کو جا کر اس کی اس بادشاہ نے 50 سال حکومت کی ہے اس بھارت میں، جو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، افغانستان سے لے کر برما تک جس کی سرحدیں تھی، 56 صوبوں کا جو ہے بلا شرکت غیر جو بادشاہ تھا، جس کی زبان خود قانون تھی، جس کی سوچ کے قانون تھی، جس کا خواب بھی قانون تھا۔ آج ڈیموکریسی کی بات نہیں تھی، جو بادشاہ بولتے وہ قانون تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی ٹوپیوں کو سیکھا قرآن کی کتابت کر کے۔ اس کے آخری جب احمد نگر میں انتخاب ہوا ہے، اس کے آخری جو وفات کے دن ہے اس کا جو وصیت نامہ پڑھ لیجیے۔ ایک بادشاہ وقت اپنے آپ کو کسی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ وصیت لکھ رہا ہے، اپنے خاندان میں آنے والے سربراہوں کے نام لکھ رہا ہے۔ اس نے جس انداز سے کہا کہ اتنی رقم جو ہے میری ٹوپی سی کے ہے وہ میرے کفن دفن کے اندر لکھ دے، قرآن سے لکھائی سے اتنی جو اماؤنٹ ہے میری، اس میں سے کفن دفن کے لیے استعمال مت کرنا، کیونکہ قرآن کی قیمت کے معاملے میں علماء میں اختلاف ہے کہ وہ جو ہے اس کو حلت اور حرمت کے پیمانے میں دیکھتے ہیں، اس لیے اس اماؤنٹ کو غریبوں میں بانٹ دینا، جو قرآن سے لکھی ہوئی میری اماؤنٹ ہے غریبوں میں بانٹ دینا، میری جو اماؤنٹ ہے وہ جو ٹوپی سل کر میں نے کی ہے اس سے میری تجہیز و تکفین کرنا، کہ وہ میری اصل کمائی ہے۔ جو بادشاہ نے حج نہیں کیا ہو، یعنی اس قدر بھی اس کے اندر استطاعت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے۔ آج آزاد ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں جا کر، اللہ نے ان کو اس قدر نواز دیا ہے، ہزاروں لاکھوں حج کرتے ہیں، لیکن اس ملک کا بادشاہ جس کے زمانے کی جی ڈی پی 25% تھی، وہ ایک مرتبہ بھی حج کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس قدر تقوی کی زندگی جس نے گزاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ 42 ایئرس میں اس نے فیصلہ کیا حفظ کروں گا، اس نے کر کے بتایا۔ آج بھی نوجوان طے کریں گے، عربی سیکھیں گے، قرآن کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں گے، قرآن کو جو ہے جو حفظ کرنا ہے وہ حفظ کریں گے، کون سی بڑی بات ہے۔ ساری کتابیں ہم پی جاتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی ہم یاد کر لیں گے، اپنے سینوں میں اتار لیں گے۔ یہ سافٹ ویئر ہے یہ سینے اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے، اس کو انداز۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ہمارے شہر اور ملک کو بھی رکھے، اور اس میں ہمیں ہمت اور حوصلے اور عزت و وقار کے ساتھ رکھے، اور ہم ہر حال میں دین کی بنیادی باتوں پر عمل کرتے رہیں، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے اللہ نے قوت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.